بائبل اور قرآن چونکہ لوگ ان کو الہامی کتابیں مانتے ہیں۔ اب بائبل کا مطلب جو ہے وہ بائبل میں تمام کتابیں آ جاتی ہیں، مجموعہ کہا جاتا ہے 66 بکس کا، یعنی اس میں تورات، زبور اور انجیل بھی اسی میں آ جاتی ہیں، اور لوگ ان کو مانتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں۔ اور دین اسلام کے مطابق 4 کتابیں ہیں جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ 4 کتابیں ہیں جو کہ 4 پیغمبروں پر خاص طور پر نازل ہوئیں۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں اور کلام جو نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا وحی کے ذریعہ، اور پھر خیال کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کے، بلکہ تقریباً تمام جو مسلم کمیونٹی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جیسے قرآن میں لکھا کہ قرآن نازل ہوا وحی کے ذریعہ، حالانکہ ایسا قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں قرآن جو ہے نازل ہوا۔ لیکن اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ وحی کے ذریعہ ہوا، جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دے کے بھیجتے تھے، پھر وہ حضرت محمد تک پہنچتے تھے اور پھر وحی جو ہے وہ لکھوائی جاتی تھی۔ اور سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو باقی کتابیں وہ بھی ویسے ہی نازل ہوئی، اور یہ ایک اسلامک کانسیپٹ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جیسے دین اسلام میں یہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو باقی کتابیں وہ بھی ویسے ہی نازل ہوئی ہیں جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی جبریل ایسے آئے تھے باقی کتابوں کے لیے؟ کیا وہ پہلی کتابیں بھی وحی کے ذریعہ نازل ہوئیں؟ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کیا بائبل اور قرآن کو ایک دوسرے کے معیار پر پرکھنا ٹھیک ہے؟ کیا یہ جو قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا ویسے ہی باقی تمام کتابیں نازل ہوئیں، اور کیا ہم بائبل کو معیار بنا کر یا قرآن کو معیار بنا کر ہم بائبل کو پرکھ سکتے ہیں؟ ان تمام باتوں کے پیچھے بہت سے سوال بھی ہیں، اور کسی نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ میں اس بات کا جواب دوں کہ بائبل کو کیسے جو ہے وہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بائبل جو اصل ہے وہ کہاں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی انجیل کہاں ہے؟ پھر یہ سوال سارے اٹیچ میں ایسے آ جاتے ہیں کہ بائبل کو کیسے اللہ کا کلام کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس بھائی کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سوال شاید وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ سوال کیا ہے، حالانکہ ہر وہ بندہ جو تھوڑا سا علم رکھتا ہے ہلکا پھلکا، اس کی زبان پر پہلا دوسرا سوال یہی ہوتا ہے۔ یا مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جتنا بھی علم سیکھتے ہیں وہ اسی لیے سیکھتے ہیں تاکہ وہ تنقیدی نظریے کر سکیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ اور ان کے ذہن میں بات بھی یہی ہے کہ جو بائبل ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ میں ان کے نالج کے لیے بتا دوں، کیونکہ ہر اس بندے کا جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا نا، وہ آ کر یہ سوال کر دیتا ہے، تھوڑے علم والے بھی اور جن کو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک عام سوال ہے، ہر کوئی کرتا ہے کہ دیکھو جی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سب نبیوں پر وحی آئی جبریل کے ذریعہ، اور پھر سب کتابیں جو کہ الہامی ہیں اس طرح نازل ہوئی۔ تو میرا جواب ان کے لیے بہت ہی آسان اور ان کے سمجھنے والا ہے، اور میں ساری بات قرآن مجید سے کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے مطابق بائبل جو ہے وہ بدل چکی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر نہ تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے علماء ایسے ہیں وہ ایسا میسیج دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں جی اس کو نہ تو پڑھ سکتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ سب نبیوں کو کتاب جبریل کے ذریعہ اتاری گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت محمد، ان کو جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ وحی کے ذریعہ دی گئی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ کانسیپٹ صرف ہمیں جو ہے وہ صرف قرآن میں ہی ملتا ہے، کیونکہ پچھلی کتاب والا نہ تو کوئی نبی اور نہ ہی اس وقت کا کوئی انسان اور نہ ہی آج کا کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تورات، انجیل اور زبور کو جو ہے وہ وحی کے ذریعہ اتارا،
نہ تو اس کا بھیجنے والا اور نہ ہی اس کو ماننے والا اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے، اور نہ ہی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں جی یہ کتابیں جو ہیں جس کو بائبل مقدس کہا جاتا ہے وہ وحی کے ذریعہ اتاری گئی. یہ عقیدہ اور یہ جو آپ کو میتھڈ ملے گا نازل ہونے کا، یہ قرآن مجید میں ہی ملے گا کہ پہلے اللہ جبریل کو اپنا حکم سناتے، پھر جبریل آتا اور حضرت محمد کو جو ہے وہ اپنی وحی ان کو سناتے ہیں، پھر جو ہے اس وحی کو لکھا جاتا. یہ صرف قرآن میں ہی ملے گا. تورات کے لیے کبھی بھی اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا. آپ پوری تورات پڑھ لیں، آپ یہودیوں کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جبریل آئے تھے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو موسیٰ تک پہنچایا تھا. بلکہ اللہ نے جب بھی موسیٰ کو کچھ بتانا یا سمجھانا چاہا تو موسیٰ سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، کسی تیسرے ذریعہ کی نہ موسیٰ کو ضرورت پڑی اور نہ ہی اللہ کو کہ کسی کو درمیان میں لا کر پھر کلام کیا. اللہ نے ڈائریکٹ موسیٰ سے کلام کیا. آپ لوگ وہ کوہ طور والے اور جو ہے اس واقعے سے واقف ہوں گے بالکل کہ کوہ طور پر جب موسیٰ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ سے کلام کیا، اور یہ واقعہ بالکل مسلمان دہراتے بھی ہیں. یہ وہی والا سلسلہ جو ہے نا صرف اسلام کی حد تک ہی ہمیں نظر آتا ہے. اس کی حقیقت جو ہے یعنی وہی کی حقیقت جو قرآن اور اسلام میں ہے، ہم آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ وربیٹم ریولیشن کا جو عقیدہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا ہی ہے. تورات، زبور اور انجیل کو ماننے والا بالکل بھی کوئی بھی شخص اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے ڈائریکٹ کلام کر کے یا پھر خدا نے روح القدس کے ذریعے اپنے بندہ تک اپنا کلام پہنچایا. اور وہ بالکل بھی اس بات کا جو عقیدے کے قائل ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص نہ تو وقت اور نہ ہی کسی خاص جگہ کا متعین ہونا شرط تھی، بلکہ خدا جب چاہتا وہ اپنے بندہ سے کلام کرتا، اور جیسے جیسے خدا جو بات کرنا اسے ضروری ہوتی وہ اس وقت اس طرح وقتاً فوقتاً اس کو جو ہے وہ کرتا، اور اسی طرح آگے اس کو لکھا جاتا. اب چونکہ اس وقت میں لکھنا پڑھنا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم تھا. لوگ کیسے لکھتے تھے؟ لوگ اپنے جو ہے وہ تمار بناتے تھے، اس طریقے سے لکھا جاتا تھا، یا پھر جو شاخیں ہوتی ہیں، جو بڑے درخت ہوتے ہیں ان کی شاخیں، ان کو سیدھا کر کے اس پر لکھا جاتا تھا. یہ کاغذ قلم کا جو نظام ہے یہ تو بہت آگے جو ہے ہمیں ملتا ہے، لیکن اس وقت اس طرح کے نظام تھے کہ جو مضبوط تنے تھے اور پھر چوڑے تنے تھے، ان کو پھر ہمیں اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پیپائرس کے جو پودے ہوتے تھے ان کے جو بنا کے نا تمار بنا کے پھر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو اس طرح کے طریقے تھے لکھنے کے. تو پھر ظاہر ہے جب اس طرح کے طریقے، اور اس سے پہلے لکھنے سے پہلے وہ طریقہ تھا کہ لوگ شکلیں بنا کر جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ شخص کس طرح یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اور کون سی بات کر رہا ہے. یہ شکلوں کے ذریعے تصویریں بنا کر، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد تھوڑا بہت لوگوں کو لکھنے کا جو ہے وہ نظام ملا، پھر انہوں نے تھوڑا بہت لکھنا شروع کیا. پھر کاغذ کا مسئلہ تھا، پھر کاغذ نہیں تھا تب، کاغذ تو بعد میں بہت دیر بعد جو ہے ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے. لیکن اس وقت جو ببلیکل دور تھا تب لوگ ایسے ہی لکھتے تھے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تمہاروں کے ذریعے لوگ جو تھے وہ ایسے لکھتے تھے. اور پھر یہی کلام جو خدا کرتا تھا اپنے بندہ سے، پھر اس کو وقتاً فوقتاً لکھا جاتا تھا. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک نظریہ پا جاتا ہے کہ جیسے یعنی حضرت محمد پر جیسے، حالانکہ قرآن مجید اس بات کا جو ہے وہ ہمیں شہادت نہیں دیتا کہ قرآن مجید حضرت محمد پر نازل ہوا، لیکن عقیدہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی جو انجیل دی گئی وہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے، اور آج وہ جو ہے نہ تو وہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے پاس ہے، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اور وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ انجیل کہاں ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل کی گئی. اب
سوال جو ہے وہ ان کے مطابق تو وہ بہت بڑا سوال کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو جانے بغیر کرتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کیا کریں۔ یہ سوال جو ہے ہر کسی عالم کی زبان پر بھی آتا ہے، اور عالم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ عالم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ 2-4 چیزیں جب ان کو سمجھ آ جاتی ہیں تو عالم بننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں جو انجیل دیے جانے کا مطلب ہے وہ اس کا آخر مطلب کیا ہے۔ اب جب ہم انجیل کا مطلب دیکھتے ہیں تو انجیل جو ہے ایک یونانی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں تو انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، بشارت۔ اور یہ کون سی خوشخبری تھی جو عیسیٰ کو دی گئی، یعنی یہ کون سی انجیل تھی جو عیسیٰ کو دی گئی؟ اب میں اس بات کا ازالہ بھی کرتا ہوں۔ بائبل کے مطابق جو انجیل تھی، یعنی جو خوشخبری تھی، کیونکہ انجیل کا مطلب خوشخبری ہے، تو بائبل کے مطابق جو خوشخبری ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی یسوع مسیح، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 1 سے 4 آیت تک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب بائبل کے مطابق تو خوشخبری یہ ہے، یعنی جو خوشخبری عیسیٰ کو دی گئی اور پھر آج ہمیں ملتی ہے وہ خوشخبری یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے صلیب پر اپنی جان دی، پھر وہ دفن ہوئے اور پھر تیسرے دن اپنے وعدے کے مطابق یعنی کتاب مقدس کے مطابق جو ہے وہ جی اٹھی۔ یہ وہ خوشخبری ہے جس کو یونانی میں انجیل کہا جاتا ہے، اور یہی انجیل عیسیٰ کو دی گئی۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے حضرت جبریل لے کر آتے تھے آیتیں اور پھر وہ حضرت محمد پر نازل ہوتی تھی، پھر وہ ان کو دیتے تھے، پھر آگے لکھی جاتی تھی، اور ایسا ہی کوئی سلسلہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی کتاب دی گئی اور اس کا نام انجیل ہے۔ بھئی کسی کتاب کا نام آپ کو انجیل نہیں ملے گا، بلکہ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ اور آپ سارے مجموعے نکال لیں انجیل مقدس کے، آپ کو خوشخبری اور آپ کو جو نچوڑ ہے اس کا یہی ملے گا کہ جو شخص اس بات پر ایمان لاتا ہے وہ جو ہے وہ نجات پاتا ہے، ایمان پاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ منہ کھول کر بس یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ کو جو انجیل دی گئی وہ کہاں ہے، ہمیں دکھاؤ وہ اس کا اصل نسخہ کہاں ہے، حالانکہ ان کا جو علم ہے ان کے سوال تک ہی محدود ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسیحی عالم اس بات کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ کو بھی ویسی انجیل دی گئی، حالانکہ کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے نا، تو دعویٰ تو وہ کرے نا کہ اگر ایسا ہوا ہے، کیونکہ ان کے مطابق جو انجیل ہے وہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ دعویٰ بس جو ہے وہ مسلمان حضرات ہی کرتے ہیں کہ حضرت محمد پیس بی اپان ہم پر قرآن مجید نازل ہوا، لیکن قرآن اگر ہم اس بات کا بھی دیکھیں تو اس کے بھی آگے سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ کیا واقعی قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد پر نازل ہوا، کیونکہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کے مطابق تو قرآن جو ہے وہ حضرت محمد پر تو نہیں نازل ہوا، کیونکہ اگر ان پر نازل ہوا ہوتا تو پھر ہمیں کسی طرح کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کسی آیت میں کسی آیت کے آدھے حصے میں ہمیں اس بات کا جو ہے ثبوت مل جاتا، لیکن قرآن اس بات کا نہ کوئی ثبوت ہمیں نہیں دیتا۔ قرآن مجید حضرت محمد پر نازل کیا گیا اور کیسے کیا گیا ایسا صرف آپ کو حدیثوں میں ملے گا، اور حدیث کا قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے نہیں، تو پھر کوئی بھی یہ کیسے ثابت کرے گا کہ قرآن مجید حضرت محمد پر اتارا گیا، کیونکہ نہ تو اللہ بتا رہا ہے نہ قرآن مجید بتا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بتایا ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد پر اتارا گیا، اور یہ تمام آیتیں اور پھر وحی کی تمام بات، اور جیسے وحی کا طریقہ ہے کیسے آیا، کیونکہ لوگوں کے یقین کے لیے نا۔ اب کوئی اصل میں یہ جو مشکل ہے وہ یہ مسلمانوں کی ہے، مسلمان حضرات کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم انسان کی بات کو کیوں مانیں، جو اللہ کی بات ہے وہ قرآن مجید میں، تو بھئی اگر اللہ کی بات قرآن مجید میں ہے تو حدیثوں میں تو انسان کی بات ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی مانو نا آپ لوگ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات مجھے دکھاؤ قرآن مجید میں کہ جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب
یعنی کہ قرآن مجید حضرت محمد پر نازل فرمایا اور تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں کہ یہ قرآن ایک آخری کتاب اور میں نے اسے حضرت محمد یعنی آخری نبی پر نازل فرمایا۔ ایسا ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، قرآن اس بارے میں بالکل چپ ہے، بلکہ قرآن کہیں بھی حضرت محمد کے ساتھ کتاب تو کیا آخری نبی ہونے کو بھی نہیں جوڑتا، نہ قرآن مجید اور نہ ہی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کرتے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو کتاب دیے جانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دنیا کا کوئی بھی عالم اس بات سے نہ تو بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو رد کر سکتا ہے۔ اگر وہ رد کرنا چاہے تو مجھے قرآن مجید سے کسی بھی بات کا ثبوت دکھائے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھیں، دعوے تو بے شمار ہیں، دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ تو کئی لوگوں نے خدا نے کا بھی کی ہے۔ اب ان کو مان تو نہیں لیا گیا نا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس لیے دعویٰ کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو ثابت کرو۔ اگر دعویٰ کرتے ہو تو اس کو ثابت کرو، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ میرا سوال ہے کہ دکھاؤ قرآن سے کس آیت میں ہے، کس صورت میں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا، ان کو نبوت دی گئی، اور کس طریقے سے نازل ہوا، کون آیا، کیسے آیا، وحی آئی، کہاں آئی، پاس کون تھا۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب باتیں آپ کو حدیث میں ہی ملیں گی۔ اللہ اور قرآن دونوں اس بات کی کوئی ہمیں شہادت نہیں دیتے۔ اب جواب دیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انجیل تو دیکھو بدل گئی ہے، وہ اب جو عیسیٰ پر اتری تھی وہ تو ہے ہی نہیں۔ چلو بھائی دیکھو، تمہارے مطابق اور تمہارے علم کے مطابق اگر انجیل بدلی ہے، تمہارے مطابق، ٹھیک ہے، تمہارے مطابق اگر انجیل بدلی ہے تو کم از کم تمہارے مطابق اور دین اسلام کے مطابق قرآن مجید کس پر نازل کیا گیا اور آخری نبی کی مہر کس نبی پر لگی ہے، اس بات کا جواب تو آپ ڈھونڈ ہی سکتے ہو نا، کیونکہ باقی تو بدل گئی ہیں۔ اب آپ کے مطابق قرآن مجید نہیں بدلا، تو پھر اس بات کا جواب تو ڈھونڈ سکتے ہو آپ لوگ، اپنے عالموں سے بھی آپ پوچھو اور پھر جواب دو، کیونکہ باقی تو پتہ نہیں جو ہے وہ الہامی کتابیں کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں، وہ بدلی ہیں یا نہیں بدلی۔ چلو یہ تو تمہارے مطابق بدلی ہیں یا نہیں بدلی، لیکن قرآن مجید سے تو کم از کم کچھ نہ کچھ ثابت کر سکتے ہو نا۔ تو مجھے ان تمام سوالوں کے آپ جواب ثابت کرو کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضرت محمد پر نازل کیا گیا، کیونکہ باقی کتابیں تو چلو ان پر نازل کی گئی ان نبیوں پر، اور وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، تو کم از کم جو پاس ہے وہ تو ثابت کر ہی